السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 42 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جوں ہی باجے اور ڈھولک کی آواز ابھری، نہ جانے تارا کہاں سے نکل کر آئی۔ اس نے کسی اپسرا کی طرح آسمانی رنگ کا ناچ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے اور کانوں میں سونے کے بالے۔ بالوں کا جوڑا پیچھے کی بجائے عین سر کے اوپر باندھ رکھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا، پھر موسیقی کی دھن پر ہولے ہولے ناچنے لگی۔ وہ کسی ماہر نرتکی کی طرح ناچ کے بھاؤ کاٹتی اور ہر توڑے کا انت میرے قریب آ کر کرتی۔ میں ناچ ودیا کو جانتا ہوں اور اس کلا کے سارے بھید سمجھتا ہوں۔ میں اس کے پہلے 2-3 بھاؤ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس نے اندر سبھا کا وہ ناچ شروع کیا ہے جس میں کوئی نئی اپسرا اندر دیوتا کو اپنی سندرتا اور ناچ دکھا کر مگن کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تارا اتنا اچھا ناچ سکتی ہے۔ ایک بار بھی اس کا پاؤں غلط نہیں پڑا۔ ناچ کے آخر میں وہ میری جانب بڑھتی رہی، حتیٰ کہ تخت پر آ گئی، پھر میرے چرنوں میں ڈھیر ہو گئی۔ ساز خاموش ہو گئے۔ لوگوں کی نظریں اس پر اور مجھ پر جم گئیں کہ اب میں دیا کا اظہار کس طرح کرتا ہوں۔ میں نے تارا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور کہا، تارا اٹھ، میں نے تیرا ناچ سویکار کیا۔ اس نے بڑی مدھم آواز میں پوچھا، اور مجھے؟ تجھے بھی سویکار کیا، لیکن میرا پیار تجھے اپنے دوار سے ملے گا۔ میں نے اسے تخت پر دائیں جانب بٹھایا، پھر پیگو کو آواز دی، پیگو اوپر آؤ اور میرے پاس بیٹھو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ میں داس ہوں مالک، آپ کے برابر کیسے بیٹھ جاؤں؟ دیکھو، تارا بھی تو بیٹھی ہے۔ وہ بدستور ہچکچا رہا تھا۔ دادا نے اسے اشارہ کیا تو مسند پر آ گیا۔ میں نے اسے بائیں جانب جگہ دی، اپنے دائیں ہاتھ میں تارا کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں پیگو کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیے۔ اس سمے میرا دل دیا اور پریم سے بھرا ہوا تھا۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اسی کیفیت میں بولنے لگا، اے ساؤگاری کی بوڑھی دیواروں، اے ساؤگاری کے باسیوں، تم جانتے ہو جب 4 برس پہلے کالے پہاڑ پر بجلی گری، اس کی کڑک سے تارا کا حمل ضائع ہو گیا اور یہ ماں بننے کا گن کھو بیٹھی۔ میں نے بیماری کے بستر پر بھگوان سے پرارتھنا کی کہ تارا کا مرض دور ہو جائے، یہ ماں بنے، مگر دادا کی جوتش ودیا کہتی ہے کہ میں تارا پر دیا کروں تاکہ اس کا مرض دور ہو۔ دادا نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا نشتر اندر دیوتا کا نشتر ہے اور اندر کی طرح میرا سب پر ادھیکار ہے، لیکن میرے اندر کا دیوتا کچھ اور کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، جب ناری کسی کی پتنی بن جاتی ہے اور منگل سوتر پہن لیتی ہے تو اس پر پتی کے سوا کسی کا ادھیکار نہیں ہوتا، نہ دیوتا کا نہ بھگوان کا، کیونکہ ناری کا بھگوان اس کا پتی ہے۔ تارا کا ناچ دیکھ کر میرے من میں اس کے لیے پریم پیدا ہوا ہے، مگر ویسا پریم جیسا کسی بھائی کی بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ آج سے پیگو میرا داس نہیں، میرا بھائی ہے، اور اس ناطے تارا مجھے پیاری ہے۔ میں اپنے من میں اس کے لیے دیا اور پریم کا کیواڑ کھلا دیکھتا ہوں اور سب کے سامنے ایشور سے دیا مانگتا ہوں اور پرارتھنا کرتا ہوں کہ تارا کی گود ہری ہو، پیگو کا گھر آباد ہو۔ یہ کہہ کر میں نے تارا اور پیگو کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ان دونوں نے میرے چرنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے تارا کو اٹھایا اور اس کے کان میں ایک بات کہی۔ اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، کیا آج رات؟ ہاں، آج ہی رات۔ وہ میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر میں پیگو کے کندھے کا سہارا لے کر اسٹیج سے اترا اور سرگوشی میں اس کے کان میں ایک تاکید کی، کیونکہ بعض راتیں مرادوں کے لیے بڑی مبارک ہوتی ہیں۔ وہ رات بھی بہت مبارک تھی۔ میرے آس پاس مردوں اور عورتوں کا جمگٹا لگ گیا تھا۔ یہ سب میری آشیرواد چاہتے تھے۔ اسی سمے گونگے بھکشوؤں نے دادا کی پالکی اٹھائی۔ سندر متی نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پالکی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہمارے پیچھے پیچھے تارا اور پیگو بھی آ رہے تھے۔ سندر متی مجھے لے کر کمرے میں آئی اور آتے ہی ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ نے تارا کو بڑا مان دیا، آپ سچ مچ دیوتا ہیں، بہت مہان ہیں، میری سوچ سے بھی اونچے۔ میں نے آگے بڑھ کر سندر متی کو بازوؤں میں لے لیا۔ دوسرے دن ساؤگاری سے روانگی تھی۔
میں سورج نکلتے ہی جاگ گیا تاکہ نہا دھو کر تیار ہو جاؤں۔ تارا رسوئی میں بھوجن تیار کر رہی تھی۔ اسے چنتا تھی کہیں ناشتے میں دیر نہ ہو جائے۔ مجھے دیکھ کر دروازے پر آئی، بولی، آج سے آپ کو تم کہوں یا آپ؟ میں بڑا حیران ہوا۔ یہ تم اور آپ کی الجھن کیوں؟ دیور کا ناتا جو نکالا ہے آپ نے، جو تمہیں اچھا لگے وہی کہو۔ ارے تارا، رات میں نے کچھ کہا تھا تم سے۔ وہ شرما گئی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کا کہا مان چکی ہوں۔ ساتھ ہی بات بدل کے بولی، میں نے پانی گرم کر دیا ہے، اشنان کر لیں۔ میں غسل خانے میں چلا گیا۔ جب نہا کر نکلا تو سروپ جی آتے دکھائی دیے۔ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، غضب ہو گیا کیشب، رات مدایا کو سانپ نے ڈس لیا۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ کہاں ہے مدایا؟ اپنی کوٹری میں پڑا ہے، مر چکا ہے۔ مجھ پر جیسے بجلی سی گری۔ ہماری باتیں سن کر سندر متی اور تارا بھی صحن میں آ گئیں۔ دونوں دل تھام کے رہ گئیں۔ ایک پل ٹھہر کے میں نے کہا، وہ تو 3 راتوں سے کالی ناتھ اور کریم کے ساتھ سو رہا تھا، پھر کوٹری میں کیا کرنے چلا گیا؟ شاسترو کہتا ہے، رات ناچ کے بعد اس نے اپنی کوٹری کا رخ کیا۔ سویرے اسی نے مدایا کی لاش دیکھی اور مجھے خبر کرنے کو دوڑا۔ شاید سانپ پہلے سے اس کی کوٹری میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مدایا اندر گیا اس نے ڈس لیا۔ شاسترو کہتا ہے کہ مدایا آدھا دروازے کے اندر آدھا دروازے کے باہر پڑا تھا۔ سندر متی بولی، پتا جی، ساؤگاری میں تو کبھی سانپ نہیں دیکھا۔ وہ بولے، کیشب نے باؤلی کی سرنگ میں سانپ دیکھا تھا۔ میں نے ایک دم چلا کر کہا، مدایا کا خون گنجال نے کیا ہے، سانپ کو اسی نے مدایا کے پیچھے لگایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو کیشب؟ ٹھیک کہتا ہوں پتا جی۔ مدایا نے مجھے بتایا تھا کہ پہاڑی خانقاہ سے واپسی کے بعد گنجال نے اسے دھمکی دی تھی، اگر میرے خلاف زبان کھولو گے تو سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ مدایا نے انات بن کے پہاڑی کھڈ میں گنجال کو سانپ سے باتیں کرتے سنا تھا۔ سانپ اس کی چوکیداری کرتا تھا اور اس کا کہنا مانتا تھا۔ سروپ جی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ مدایا کا حجرہ مندر کے پیچھے والی راہداری میں تھا۔ اس کی لاش چارپائی پر ڈال کر چادر سے ڈھک دی گئی تھی۔ میں نے جا کر چادر ہٹائی تو اس کا جسم پھول کے نیلا پڑ گیا تھا۔ لگتا تھا سانپ کا زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ کوٹری کے گرد آلود فرش پر موٹی موٹی لکیریں تھیں۔ وہ انات بن کے چتکبرے سانپ کی ہی ہو سکتی تھیں۔ سروپ جی نے لکیریں دیکھیں، مدایا کے پھولے ہوئے شریر کو دیکھا، بولے، بڑا تیز زہر تھا، لگتا ہے شریر پھٹ جائے گا، لاش کو جلد شمشان میں پہنچا دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے گونگے بھکشوؤں کو کریا کرم کرنے کا حکم دے دیا۔ مدایا کی المناک موت کی خبر آنن فانن ساؤگاری میں پھیل گئی۔ جس نے سنا مندر کی طرف دوڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں مدایا کی ارتھی شمشان گھاٹ پہنچا دی گئی۔ اس شمشان میں 3 صدیوں سے ساؤ پریوار کے پرکھوں اور ساؤگاری میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی ارتھیاں جلی تھیں، لیکن نہیں جلی تھی تو اجل بدوش بڈھے ساگر ساؤ جی کی ارتھی نہیں جلی تھی۔ مدایا کی چتا کو آگ لگانے کے بعد ہم افسردہ ساؤگاری میں لوٹ آئے۔ سروپ جی کہنے لگے، میرے خیال میں آج سفر ملتوی کر دیا جائے۔ وشال رائے نے جواب دیا، اب ہمارے کو مت روکو سروپ جی۔ گنجال نے مدایا کو سانپ سے ڈسوایا ہے یا نہیں، مگر میرے کو پتہ ہے وہ مدایا کا دشمن تھا، اپنے کو اسی پاپی کے کھوج میں جانا ہے۔ وشال رائے سن چکا تھا کہ مدایا نے روپ تارا سے پریم کیا تھا اور اسے ساؤگاری سے نکالنے کے جتن کر ہی رہا تھا کہ گنجال نے زہریلی دوا پلا کر روپ تارا کی جان لے لی۔ مدایا نے سب کے سامنے گنجال کو روپ تارا کی موت کا دوشی ٹھہرایا تھا۔ میں نے بھی وشال رائے کی بات کی تائید کی اور کہا، میرے خیال میں ہمیں آج ہی جانا چاہیے۔ ابھی تک کسی نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ پیگو کھانا لے کر آیا تو بڑی مشکل سے چند نوالے کھائے اور سندر متی سے رخصت ہونے اوپر پہنچا۔ وہ پروہت گنجال کے بارے میں فکر مند تھی، ڈرتی تھی کہیں سفر کے دوران مجھ پر وار نہ کرے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ گنجال اور اس کے سانپ میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ تارا بھی کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے پیگو کو تاکید کی کہ تارا کا بہت خیال رکھے۔ اس نے جواب دیا، آپ لوٹ کر آئیں گے تو تارا کو پہلے سے زیادہ خوش پائیں گے۔ پھر اس نے میرا اٹیچی کیس اٹھا لیا۔ میں سندر متی اور تارا سے رخصت ہو کر نیچے آیا۔ سروپ جی مجھے گوچی ساؤ کے مجسمے کے قریب ملے۔ انہوں نے ایک بڑی رقم میرے حوالے کی اور بولے، بھگوان کرے تم اپنے سفر سے کامیاب لوٹو۔ پھر میرے ساتھ ہی پلٹے۔ کایا پنتھا، وشال رائے،
چاند، کالی ناتھ اور کریم سفر کے لیے تیار تھے۔ سروپ جی نے ہمارے لیے 4 گھوڑوں اور سائنسوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ہم ساؤگاری کے پھاٹک پر پہنچے تو وشال رائے نے سروپ جی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، سروپ جی، تم اپنے پرکھوں کے کارن اس ویرانے میں رہتے ہو، پر اپنے کو سندر بیٹی کا یہاں رہنا اچھا نہیں لگا۔ کیشب کے ساتھ اب کایا پنتھا کو بھی یہی چنتا ہے کہ تمہارے کو یہاں سے نکال کر اپنی دنیا میں لے کر جائیں۔ وہ بولے، وشال رائے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر مجھ سے بولے، کیشب بیٹے، پٹنہ جا رہے ہو تو بدھ گیا بھی جانا، شاید گنجال وہیں مل جائے۔ سروپ جی کی اس بات نے ہمارے سفر میں نئی کشش پیدا کر دی۔ ہم چاہتے تھے کہ اڑ کر پٹنہ اور بدھ گیا پہنچ جائیں، مگر شام کو مشکل سے روپا ہی پہنچ سکے۔ بدھ سرائے کے منتظم نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ دوسرے دن ہم روپا سے باٹی پارا گئے۔ ریل میں بیٹھے تو کہیں ٹھہرے نہیں۔ دن بھی سفر میں کٹا، رات بھی گاڑی میں گزری۔ اگلے دن ہم صوبہ بہار میں داخل ہوئے اور ہوتے ہوتے پٹنہ کے تاریخی شہر پہنچے۔ پٹنہ یا پاٹلی پتر کسی زمانے میں بدھوں کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ صوبہ بہار کی راجدھانی تھی۔ بہار کا جنوبی علاقہ آج بھی مگدھ کہلاتا ہے۔ صوبہ بہار اور پٹنہ میں مگدھ بھاشا بولی جاتی ہے۔ گیا وہ جگہ ہے جہاں شاکیا منی گوتم سدھارتھ کو گیان اور نروان عطا ہوا تھا۔ یہ پٹنہ سے جنوب میں واقع ہے۔ یہیں بدھوں کا سب سے بڑا مندر ہے، جو ایک بہت بڑی زیارت گاہ ہے۔ لوگ یہاں تیرتھ یاترا کرنے آتے ہیں۔ پٹنہ کا شہر گنگا کے کنارے آباد ہے۔ یہاں بہت سے مندر دریا کنارے واقع ہیں۔ یاتری اشنان بھی کرتے ہیں اور پوجا پاٹ بھی۔ ہم نے ایک بدھ ہوٹل میں قیام کیا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ مجھے سپنے میں پاٹلی پتر بلایا گیا تھا، لیکن یہاں کسی سے واقفیت نہ تھی، نہ ہی کسی سرکاری دفتر تک رسائی تھی، نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ مورتی کو کھوج سکوں۔ وشال رائے اور کایا موسا نے پروگرام بنایا، جب تک میں مورتی کی تلاش کا کوئی راستہ نکالوں، وہ گیا جا کر گنجال کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ کالی ناتھ اور چاند ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ کریم میرے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے انہیں خاص طور پر تاکید کی، اگر گنجال کہیں دکھائی دے جائے تو صرف چھپ کر اس کی نگرانی کریں اور مجھے اطلاع دیں۔ قانون کی دنیا میں کسی شخص پر حملے کی کوشش بہت برے نتائج پیدا کرے گی۔ ان کی روانگی کے بعد میں نے اپنی تلاش کا خاکہ تیار کیا۔ میرا میدان محکمہ آثار قدیمہ تھا۔ مجھے اس محکمے کے افسران اور کلرکوں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھیں۔ یہ معلومات میں نے کمشنر آفس کے ایک کلرک کے ذریعے حاصل کیں۔ مجھے معلوم ہوا محکمہ آثار قدیمہ کے انچارج کا نام ونود تھا۔ وہ اور اس کی پتنی بنگال کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ جب میں اس سے ملنے دفتر پہنچا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ اپنے سبھاؤ سے ایک سخت اور انگریز قسم کا آدمی تھا۔ برٹش انڈیا کے دور میں انگریز کی ضرورتوں کی وجہ سے اس قسم کے بہت سے افسر پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی جان پہچان ایک بدھ اسکالر کی حیثیت سے کروائی اور بتایا کہ پوربی بنگال کے شہر رنگا متی کا رہنے والا ہوں اور بدھ آثار کی ریسرچ کے لیے پٹنہ آیا ہوں، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کے اچھے یا برے آثار دکھائی نہ دیے۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا، آپ میرے ہیڈ کلرک کاشی رام سے مل لیں۔ کاشی رام دفتری کام کاج میں اپنے صاحب کی کاربن کاپی نکلا، بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ پہلے تو اس نے مجھ سے اپلیکیشن مانگی، پھر کہا کوئی سفارش بھی ہے۔ میں نے کاشی رام ہیڈ کلرک سے کہا، میں پٹنہ میں بدھ آثار قدیمہ کی ریسرچ کے لیے آیا ہوں، آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں میری؟ کاشی رام بولا، بڑا کٹھن کام ہے، ریسرچ اپنے بس کا روگ نہیں، منشی درگا پرساد سے جا کر مل لو۔ منشی درگا پرساد کون ہے؟ وہ بھی اسکالر ہے، گنڈک ندی کے گھاٹ پر رہتا ہے۔ اس طرح کاشی رام نے مجھے ٹال کر دفتر سے رخصت کر دیا۔ میں بہت نراش ہو کر لوٹ رہا تھا۔ 4 بجے ہوٹل پہنچا تو کریم میرے چہرے کی پریشانی سے ہی بھاپ گیا کہ ناکام لوٹا ہوں۔ بولا، کیشب بابو، سیانے کہتے ہیں روپے پیسے سے بگڑا ہوا کام بھی سنور جاتا ہے۔ کریم کی بات سن کر مجھے یاد آیا، چاچا چکروتی نے بھی روپیہ خرچ کر کے کام چلایا تھا اور نقلی مورتی حاصل کی تھی۔ سوچا کاشی رام کی مٹھی گرم کرنی چاہیے، شاید اسی سے کوئی راستہ نکلے۔ رات کافی دیر تک یہی سوچتا رہا۔ یہ خیال بھی آیا کہ سپنے میں پیتل کی مورتی نے مجھے گنگا کنارے آنے کو کہا تھا۔
اگلے دن ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکلا، ایک رکشہ لیا اور اس سے کہا یہاں جو سب سے بڑا مندر ہے مجھے وہاں لے چلو۔ اس نے مجھے ایک بہت بڑے بدھ مندر کے پاس اتار دیا۔ وہاں لوگوں کی بڑی بھیڑ تھی، وہ گنگا کنارے اپنے پاپ دھونے آئے تھے۔ میں مندر کی سیر کر کے لوٹ رہا تھا، میرے آگے پیچھے مرد عورتیں جوان ہر قسم کے لوگ آ جا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا اب کہاں جاؤں۔ اچانک کانوں میں بھیا کی آواز پڑی، کوئی بہن بھیڑ میں بھیا کو پکار رہی تھی۔ میں اپنے دھیان میں چلتا رہا۔ دوسری بار کسی نے کیشو بھیا کہہ کر آواز دی تو میں بری طرح چونکا، انہی قدموں رک گیا۔ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک جوان لڑکی مردوں عورتوں سے بچتی بچاتی تیز تیز آ رہی تھی۔ وہ چٹاگانگ کے سیٹھ لکشمی نارائن کی بیٹی سرلا تھی، جس کے ساتھ میں نے بہن بھائی کا ناطہ جوڑا تھا، جو مجھے چٹاگانگ کے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے آئی تھی۔ میں اس کی طرف لپکا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بھیڑ سے نکال کر ایک طرف لے گئی۔ بھیا تم یہاں کہاں؟ تم تو آسام اور برما گئے تھے۔ اس کی آواز میں حیرانی اور خوشی گھلی ملی تھی۔ میں نے جو لاکٹ اسے تحفے میں دیا تھا اس وقت بھی اس کے گلے میں تھا۔ میں برما سے پٹنہ کیسے آ گیا یہ بعد میں بتاؤں گا، مگر تم یہاں کیسے آئی ہو؟ بولی میری سہیلی انیلا نے تار دے کے بلایا تھا، کالج میں چھٹیاں تھیں، پتا جی نے کہا چلی جاؤ۔ آج انیلا کے ساتھ مندر یاترا کو آئی تو تم پر نظر پڑ گئی اور بھیا بھیا پکارتی آئی۔ مانتے ہو نا کتنا پریم کرتی ہوں تم سے؟ سرلا کے اس طرح مل جانے کا سان گمان بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کب تک رہو گی یہاں؟ بولی جب تک جی چاہے گا رہوں گی، مگر تم بھی تو بتاؤ نا کب آئے کیسے آئے؟ میں نے کہا میرے پاؤں میں تو ایسا سفر سوار ہے، برما اور آسام سے گھومتا گھماتا پٹنہ پہنچ گیا ہوں اور 3 دن سے سڑکیں ناپ رہا ہوں۔ وہ بولی میرے ساتھ آؤ تمہیں اپنی سہیلی سے ملواؤں۔ لوگوں کی بھیڑ سے ہٹ کر پیلی ساڑی پہنے ہوئے ایک لڑکی مندر کی دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ سرلا میرا ہاتھ پکڑ کے اسی کی طرف آئی۔ وہ پہناوے اور دکھاوے سے کسی اونچے پریوار کی لڑکی لگتی تھی، سرو قد، نکھرتا اور اجلا رنگ۔ سرلا نے جاتے ہی جان پہچان کروائی، انیلا یہی ہیں میرے بھیا تھارو کیشپ، جن کے بارے میں بتایا تھا تجھے، اور بھیا یہ میری سب سے پیاری سہیلی ہے انیلا بی اے۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے نمستے کہا۔ سرلا بولی ارے یہ کیا پنڈتانیوں کی طرح نمستے نمستے کر رہی ہے، بھیا سے ہاتھ ملا کے مل، کلکتہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ انیلا نے مسکرا کے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے وہ کومل سا ہاتھ تھاما۔ اس طرح یہ پتہ بھی چل گیا کہ وہ لڑکی کسی ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور سرلا کی مانند بے تکلف بھی ہے۔ کہنے لگی سرلا نے آپ کے بارے میں اتنی باتیں کی تھیں کہ آپ کو دیکھنے کی بہت خواہش تھی، آج آپ اچانک مل گئے تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کبھی کبھی بھگوان بن مانگے خوشی دیتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سرلا مجھے پٹنہ میں مل جائے گی اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کب آئے پٹنہ؟ اس نے بات بڑھائی۔ 3-4 دن سے آیا ہوا ہوں۔ ٹھہرے کہاں ہیں؟ ہوٹل میں۔ ارے سرلا تو ہمارے ہاں ٹھہری ہے اور تیرے بھیا ہوٹل میں؟ ان سے کہہ یہ بھی وہیں آ جائیں۔ ہوٹل میں تو پرائے ٹھہرتے ہیں، لیکن انیلا دیوی میں اکیلا نہیں ہوں، پوری پلٹن ہے میرے ساتھ۔ وہ مسکرا کر بولی کہیں دھاوا بولنے آئے ہیں آپ؟ انیلا کی مسکراہٹ دل میں اتر جانے والی تھی۔ قدرت نے اسے ایک خاص ادا سے مسکرانے کا جادو بخشا تھا۔ میں نے خود کو فوراً سنبھالا اور کہا دھاوا کرنے تو نہیں، ایک کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈنے آیا ہوں۔ کیا کھو گیا ہے آپ کا؟ ایک زمانہ کھو گیا ہے، ایک تاریخ گم ہو گئی ہے اس شہر میں۔ وہ مسکرا کر بولی پٹنہ میں تو صرف ایک چیز گم ہوئی ہے اور وہ ہے پاٹلی پتر۔ میں نے کہا میں اسی کو کھوجنے آیا ہوں۔ بولی پھر تو آپ میرے ہاں ہی ٹھہریے، مجھے بھی پاٹلی پتر کی تلاش ہے۔ میں نے بتایا میرے ساتھی گیا کی یاترا کرنے گئے ہیں، وہ آ جائیں تو پوچھوں گا، اگر انہیں اعتراض نہ ہوا تو شاید جب تک سرلا یہاں ہے آپ کے ہاں آ جاؤں۔ تو ابھی آپ ہوٹل میں اکیلے ہیں؟ نہیں، ایک ساتھی بھی ہے۔ چلیے اسے میں اور سرلا راضی کر لیں گے کہ جب تک آپ کے ساتھی گیا سے نہیں لوٹتے آپ ہمارے ہاں ہی رہیں گے۔ میں نے کہا انیلا دیوی میں ایک ضروری کام میں الجھا ہوا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دیں، کل یا پرسوں فرصت مل گئی تو خود آ جاؤں گا۔ اب سرلا نے بھی دخل دیا، بھیا میری سہیلی نے اتنی بار کہا، تم ایک بار بھی نہیں مانے۔
صرف 2-3 دن کی مہلت مانگی ہے۔ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہو؟ میں نے گپتا ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا تو سرلا نے فوجداری ہاتھ لگا دی۔ دیکھو بھیا، 2-3 دن کی نہیں، صرف 1 دن کی مہلت ملے گی۔ تم میری دوست کو ناراض نہیں کر سکتے۔ میں نے انیلا سے معذرت ضروری سمجھی۔ انیلا دیوی، میں क्षमा چاہتا ہوں۔ اگر پیروں میں مجبوری کی زنجیر نہ ہوتی تو ابھی آپ کے ساتھ چلتا، مگر اب تو سرلا بہن نے بھی 1 دن کی مہلت دے دی ہے۔ آپ ناراض تو نہیں؟ نہیں کیشب بابو، اگر ناراض نہیں تو ایک بار مسکرا دیں۔ وہ مسکرائی، مگر اصلی اور فرمائشی مسکراہٹ میں بڑا فرق تھا۔ پھر بھی اس نے میرا کہا پورا کیا، جس سے اندازہ ہوا کہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والی لڑکی ہے۔ ہم تینوں باتیں کرتے کرتے مندر سے باہر آئے۔ سامنے سڑک پر 4 پہیوں کی ایک فٹن کھڑی تھی۔ وہ دونوں اسی کی طرف بڑھیں۔ کوچوان نے جھک کر دروازہ کھولا۔ اس رئیسی بگی کو دیکھ کر میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ انیلا کسی اونچے پریوار کی لڑکی ہے۔ اس نے سوار ہونے سے پہلے مجھے مسکرا کر دیکھا اور بولی، بھول نہ جائیے گا کیشب بابو، 1 دن کی مہلت ملی ہے آپ کو۔ میں نے کہا، کیسے بھول سکتا ہوں یہ مہلت؟ دراصل میں کہنا چاہتا تھا مسکراہٹ۔ انیلا اور سرلا تو بگی میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ میں پیدل گنگا کنارے پھرتا رہا۔ اس دوران میں نے کافی مندروں کی زیارت کی۔ پھرتے پھرتے کافی سمے بیت گیا، لیکن کہیں سے کوئی آواز آئی، نہ کوئی غیبی اشارہ ملا، نہ کسی نے روکا، نہ کوئی واقعہ پیش آیا۔ آخر مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ رات کے 11 بجے گپتا ہوٹل پہنچا۔ کریم میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور چپ چاپ لیٹ گیا۔ کل کا پورا دن محکمہ آثار قدیمہ کی معلومات کرنے، ونود بابو سے ملنے، کاشی رام کی منت کرنے میں گزرا تھا، لیکن ناکامی ہوئی۔ آج کا پورا دن گنگا کنارے گھوم کر گزار دیا، لیکن مورتی کی تلاش کا کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ اسی ادھیڑ بن میں نہ جانے کب نیند آئی اور سو گیا۔ سویرے جاگا تو کافی دن چڑھ آیا تھا۔ شہر میں جیون کی بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ بستر سے اٹھتے ہی خیال آیا، آج پٹنہ کے دوسرے بدھ مندر میں جاؤں گا۔ نہا کر کپڑے بدل کر بیٹھا تھا، کریم نے ناشتہ منگوا لیا۔ ناشتے کے دوران مجھے چپ چپ دیکھ کر وہ بولا، کیشب بابو، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے کہا، کیسے؟ اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ہمارے قرآن میں لکھا ہے، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کریم کی اس بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ یا حیو یا قیوموں کے الفاظ بھی قرآن کے ہی ہیں، جن کی کرامت میں نے کئی بار دیکھی۔ جب کبھی کسی کٹھن سمے پورے وشواس اور لگن کے ساتھ میں نے ان شبدوں کا چاپ کیا تو میری مشکل حل ہوئی۔ اب کریم نے یہ بات کہہ کر میری تسکین کا سامان کیا۔ وہ صوفی عبدالجبار جیسا گیان نہیں رکھتا تھا، پھر بھی اس نے فطرت کے ایک اصول کا حوالہ دے کر میری ہمت بندھائی۔ میں اسے بتانے لگا کہ کل میں ہوٹل سے نکلا تو کسی اور لگن میں تھا، مگر مجھے کچھ اور مل گیا۔ کریم نے پوچھا، کیا مل گیا؟ میں نے کہا، میری منہ بولی بہن سرلا اور اس کی سہیلی انیلا۔ پھر میں نے وضاحت کی، سرلا چٹاگانگ کے سیٹھ لکشمی نارائن کی بیٹی ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا بیرا خالی برتن لینے آیا ہوگا۔ کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا تو میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کھلے دروازے پر 2 چاند دکھائی دیے۔ سرلا اور انیلا ایک ساتھ اندر آئیں۔ انہیں دیکھ کر کریم بھی کھڑا ہو گیا۔ سرلا آتے ہی چہچہانے لگی، مانتے ہو نا بھیا، ہم نے تمہارا ہوٹل اور کمرہ ڈھونڈ لیا۔ گپتا ہوٹل شہر کی گنجان آبادی میں درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کا انتخاب کیا تھا۔ کمرے کا سامان واجبی سا تھا۔ انیلا میرے کمرے کو اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بیٹھیے نا، میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم بھی بیٹھو سرلا۔ سرلا میری طرف گھوم گئی۔ جانتے ہو بھیا، میں نے کل جاتے ہی پتا جی کو چٹھی لکھ دی تھی کہ پٹنہ میں کیشب بھیا مل گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ تو سرلا، میرا بھی پرنام لکھ دیتی؟ تم نے کہا تو نہیں تھا، پر میں نے خود ہی لکھ دیا۔ میں نے سرلا کا شکریہ ادا کیا اور انیلا سے کہا، آپ کھڑی ہیں ابھی تک، بیٹھیے نا۔ میں بیٹھنے نہیں، آپ کو لینے آئی ہوں۔ 1 دن کی مہلت ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی انیلا نے اپنی مسکراہٹ کا منتر پھینکا۔ مہلت تو بے شک ختم ہو گئی، مگر میری الجھن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب کون سی الجھن ہے؟
آج مجھے دوسرے بدھ مندر جانا ہے۔ ارے بھیا، مندروں کا پیچھا چھوڑو اور ہمارے ساتھ چلو۔ سرلا کے اصرار کے بعد انکار کی گنجائش نہ تھی۔ انیلا کی مسکراہٹ نے مجھے جال میں باندھ لیا تھا۔ سوچا بدھ مندر کی یاترا کل یا پھر پرسوں کر لوں گا۔ ذرا دیکھوں تو یہ جادوگر مسکراہٹ جو من میں جوار بھاٹا پیدا کرتی ہے مجھے کس گھاٹ اتارتی ہے۔ میں نے کہا سرلا، میں تیار ہوں، تمہارا اور تمہاری سہیلی کا کہا نہیں ٹال سکتا، چلو۔ ارے کیا خالی ہاتھ چلو گے؟ میں نے کریم کو اشارہ کیا۔ وہ میرا اٹیچی کیس اٹھا کر لے آیا۔ ہم کمرے سے نکلے۔ گپتا ہوٹل کے باہر وہی کل والی بگی کھڑی تھی جو انیلا کی رئیسی شان کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ میں نے خرچ کرنے کے لیے کچھ روپے کریم کی جیب میں ڈال دیے، پھر سرلا اور انیلا کے ساتھ بگی میں سوار ہوا۔ کوچوان نے گھوڑوں کو چابک دکھایا۔ بگی مختلف راستوں سے ہوتی دریا کی طرف ہولی، گھاٹ کی جانب ایک خوشنما بنگلے کے اندر داخل ہوئی جس کے گیٹ پر پیتل کی ایک پلیٹ نصب تھی۔ پلیٹ پر انگریزی حروف میں مورتی ہاؤس لکھا تھا۔ میں یہ لفظ دیکھ کر چونکا۔ مجھے پیتل کی وہ مورتی یاد آئی جو بڈھے ساگر ساؤ جی کی کٹیا میں رکھی رہتی تھی، جس نے مجھے پٹنہ بلایا تھا اور گنگا کنارے آنے کو کہا تھا۔ جلد ہی اس مورتی ہاؤس کا بھید کھل گیا۔ انیلا کے پتا مورتی منڈل نے یہ بنگلہ اپنے نام سے بنوایا تھا جسے وہ مہمان خانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ شہر کے بہت بڑے رئیس تھے۔ انیلا ابھی چھوٹی تھی کہ اس کے پتا سرگباش ہو گئے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی اور تنہا وارث تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی ودھوا ماں نے دوسرا بیاہ کر لیا، مگر بیٹی کو پوری ممتا دی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ستیلا باپ، جسے وہ پاپا کہتی تھی، اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ انیلا اپنی ممی اور پاپا کے ساتھ شہر کی نئی آبادی میں رہتی تھی، مگر جب کبھی سرلا آتی تو وہ اس کے ساتھ مورتی ہاؤس میں آ جاتی، جہاں ایک نوکرانی، ایک چوکیدار اور کوچوان ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے۔ اب اس نے سرلا کے ساتھ مجھے بھی مورتی ہاؤس میں مہمان بنا لیا تھا۔ گنگا کے کنارے پر مجھے مورتی تو نہ ملی، لیکن سرلا کے ذریعے ایک جیتی جاگتی مورتی سے تعارف ہو گیا۔ قدرت کے نا سمجھ میں آنے والے راز انیلا مورتی کی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ جادوگر مسکراہٹ مجھے گنگا کنارے ایک مورتی ہاؤس میں کھینچ لائی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ میں میرے لیے اتنی کشش کیوں ہے۔ اس کی نظروں میں بھی میرے لیے تعریف تھی۔ سرلا سے بولی، سرلا، تو نے اپنے کیشو بھیا کی جو تعریف کی تھی، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر سوشیل اور سندر ہیں۔ سرلا بولی، میں نے یہی تو کہا تھا کہ بھیا کو ایک بار دیکھے گی تو بار بار دیکھنے کی آشا کرے گی۔ انیلا بولی، آئیے کیشو بابو، آپ کو اپنا کمرہ دکھاؤں۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ انیلا کی باتوں اور نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر میں پریشان ہو رہا تھا، لیکن اس میں میری مرضی اور ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں لکھنے کی میز اور کرسی تھی۔ میز پر ٹیبل لیمپ، کاغذ، قلم، دوات، ہر شے سلیقے سے رکھی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے لٹکے تھے۔ پلنگ کے پیچھے کپڑوں کی الماری تھی۔ میں نے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ بولی، پسند آیا آپ کو؟ میں نے کہا، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے اور آپ کا مورتی ہاؤس بالکل سورگ لگتا ہے۔ وہ بولی، آپ سرلا کو تم کہتے ہیں، مجھے آپ کہہ کر شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو بہن ہے میری اور آپ میری میزبان ہیں، لیکن مجھے یہ لکھنؤ اور علی گڑھ والا تکلف اچھا نہیں لگتا۔ میں یو پی میں نہیں رہتی، باہر میں رہتی ہوں۔ پھر کیا کہوں؟ وہی کہو جو سرلا کو کہتے ہو۔ میں نے پہل کی ہے، اب تم بھی مجھے اسی طرح پکارا کرو۔ میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ میری نظر اس کے مسکراتے ہونٹوں پر ہی تھی۔ مجھے حیران دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا میری بے تکلفی بری لگی ہے؟ نہیں، بہت اچھی لگی ہے۔ تو پھر آئندہ سے تم ہی کہو گے نا؟ ہاں کہوں گا۔ تو پھر کہو۔ کیا کہوں؟ جو من میں ہے کہہ دو۔ میرے من کی بات ہونٹوں پر آ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری مسکراہٹ بڑی موہنی ہے، بڑی پیاری۔ مسکراتی نہیں ہو، منتر پھونکتی ہو۔ او مائی گڈنس، جبھی کل تم نے مجھے مسکرانے کو کہا تھا۔ ہاں، مونا لیزا کی مسکراہٹ کے بارے میں کہیں سنا تھا اور پڑھا تھا، مگر تمہیں مسکراتے دیکھا تو مونا لیزا کی مسکراہٹ بھول گئی۔ بولی،
آج تک کسی نے میری مسکراہٹ کو ایسے نہیں سراہا تھا، تم نے تو کویتا ہی کہہ دی۔ انیلا بولی، بھیا میری دوست میں ایک اور بہت بڑی خوبی بھی ہے، تمہاری طرح اسے بھی آثار قدیمہ سے لگاؤ ہے۔ میں واقعی اس انکشاف پر پھڑک کر رہ گیا۔ کیا واقعی؟ تم سچ مچ بدھ آثار قدیمہ سے لگاؤ رکھتی ہو؟ بولی، لگاؤ نہیں، دیوانگی کہو۔ میں پاٹلی پتر کی ہسٹری اور بدھ کی پرانی مورتیوں پر کام کر رہی ہوں۔ میں پہلے تو صرف پھڑکا تھا، اب تڑپ اٹھا۔ اس کہانی کو پڑھنے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انیلا کی زبان سے پاٹلی پتر اور بدھ کی پرانی مورتیوں پر کام کرنے کا سن کر میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔